بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی خدمت میں حواریوں نے عرض کی کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرمائے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے۔ اس پر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا ایسے سوالات نہیں کرتے، اللہ سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہیں مانگو، اگر تم مومن ہو تو ایسے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کیا حضور اعلیٰ، ہمارا یہ مروزہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کمالیہ میں کسی کی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں اور برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں اور ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول دعا ہو، رب تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے گا اور دل ہمارا مطمئن ہو جائے، ہم کو اپنے کامل اور ایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ہم کو آپ کی سعادت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم کی زندہ و جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سلمان فارسی کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے یہ خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اتارتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اس نے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور ہمارے سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ خوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تازہ وضو کیا ہوا، نوافل پڑھیں، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف اٹھایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں۔ ان مچھلیوں پر سننے نہیں تھے، اندر کانٹا نہیں تھا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایت میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ شموم حواری نے پوچھا کہ آپ روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا نہیں، زمین کا نہیں، جنت کا ہے، یہ محض قدرتی ہے۔ پہلے بیمار و فقیر، فقراء، مست، برس و جسام والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔
تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، غریب مالدار ہو گئے۔ پھر یہ کھانا 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقیر کھائیں، کوئی غنی نہیں کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں باخبر سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گونڈپی پھانکا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا حال یہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے انہیں نام بنام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان میں کوئی عورت یا بچہ نہیں تھا، سب مرد تھے۔